انسانیت اور شرافت کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یقیناً اگر آدمی ہے، انسان ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی رہے گی۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ غم حسین میں اب تک نیاز جاری ہے، غم حسین میں اب تک نیاز جاری ہے، اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ اور نبی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں، نبی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ آئیے آواز دیتے ہیں، ایک بلند فکر مضبوط خطابت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، حجت الاسلام ایک نعرے سلوات سے کریں، نعرے سلوات۔ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم صلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وزرية باب الحكمة سيد الوسيئين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحب انتر والدی شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى قرآن مجید کی مشہور ترین آیت کہ جو ہمارے تقاریر کا عنوان ہے، آج کی یہ تیسری تقریر وہ افراد جو دو تقریر میں نہ رہے ہوں اور اب ہوں تو بات ادھوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں اپنے ابتدائی مرحلے میں پیوستہ تقریر کی ایک دو بات اس لیے لوں گا تاکہ میں متصل ہو جاؤں اور جو مسلسل مجالس میں ہیں انہیں پرانی باتیں تازہ بھی ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا
مگر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت، مطالبہ محبت کا نہیں ہے، مودت کا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہاں مطالبہ مودت کا کیا گیا ہے، محبت کا نہیں۔ محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے۔ محبت میں اور مودت کے سلسلے میں جو فرق میں نے بیان کیا روایات اور احادیث کے ذیل میں کہ محبت سے محب بنتا ہے، مودت اگر حاصل ہو جائے تو شیعہ ہو جاتا ہے۔ محبت سے در تک آتا ہے، مودت اگر حاصل ہو تو دار تک جاتا ہے۔ محبت ہو تو در تک آتا ہے، تنور کے سامنے کھڑے رہ جاتا ہے۔ مودت اگر حاصل ہو تو تنور میں ایک کہنے پر کود جاتا ہے۔ میں نے وہ حدیثی قصہ جسے ہمیشہ پڑھا جاتا ہے وہیں سے ایک جملے کو شہزادی کے میں نے لیا جو حدیثی قصہ سے وابستہ ہے کہ وفیہ جمع شیعتنا و محبینا، کہ جہاں جمع ہو جائیں ہمارے شیعہ اور محب، جہاں جمع ہو جائیں ہمارے شیعہ اور محب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع ہونے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک ہیں محب، ایک ہیں شیعہ۔ اور جو حدیثی کے ساتھ جب اختتام کی طرف جاتی ہے تو مولا کائنات فقط یہ فرماتے ہیں فاض شیعتنا، فائز کون ہے، کامیاب کون ہے؟ فقط شیعہ۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ آئیے گفتگو کو میں دیگر روایت کی طرف لے جانے سے پہلے فرش ادا کی عظمت کے حوالے سے ایک دو بات سنا کر، اس لیے کہ یہ مرحلہ بھی جو میں سنانے جا رہا ہوں مودت کا مرحلہ ہے۔ یہ معاملہ موضوع سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ دوستو، کیسے کریں سوگ، کیسے منائیں عزاداری، کیا انداز ہمارا ہونا چاہیے؟ لاکھ روایتیں پڑھ لیا جائے، لاکھ واقعات سنائے جائیں، شاید پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ روایتیں بھی سنتے رہتے ہیں، واقعات بھی پیش نگاہ ہیں، مگر میں حق عزاداری اور سوگ اور رہنے سہنے کے انداز کے سلسلے میں ایک روزمرہ کی زندگی سے ایک ایسی سادی سی بات پیش کروں کہ یہ یاد رہنے والی بھی ہے اور انسان اگر ڈھلنا چاہے آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ روایت اپنے جگہ، احادیث اپنے جگہ، کم از کم حق عزاداری کو اگر ادا کرنا چاہیں تو ایک جملہ دیکھیے، ہم حدیث زیارت وارثہ میں بھی اور عاشورہ میں بھی ہے، بے ابی انتا، آپ وہ ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان، تو ماں باپ سے بلند ہستیاں ہیں نا یہ، تو ان کی غم میں غمزدہ رہنے کا طریقہ بس اتنا ہے کہ جتنا ہمارے ماں باپ کے مرنے پر ہماری کیفیت ہوتی ہے، اتنی کیفیت ان کے عزاداری میں اگر ہو جائے تو دنیا میں ایک انقلاب آ جائے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کیسے کریں؟ مولانا کوئی روایت، کوئی واقعہ، ٹھیک ہے، روایتیں بھی، واقعات بھی آپ کی جگہ۔ بہت آسان چیز وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال پر جو کیفیت اولاد کی ہوتی ہے، اہل بیت کی شہادت میں وہ کیفیت اگر آ جائے، للہ وہی حق عزاداری ادا کر رہا ہے، وہی عزاداران امام میں شامل ہے۔ کیا انداز ہے؟ جیسے سنا، ابھی ہنس رہے تھے دو دوست، آہستہ سے بلا کے کہا، وہ بہت ہی گھما کے کہ والدہ کا یا والد کا، ہنسے گا وہ جو وہاں دسترخوان سجائے بیٹھے گا، وہاں اچھا سا شرٹ پہن کے ابھی کہیں جانے کا ارادہ تھا، جائے گا، پہنے گا، وہ اب نہ اپنے بال میں کنگھی کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ ہنسی مذاق کے نشستوں کا خیال ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ ہے کھانے پہ تو بلا کے بٹھانا پڑتا ہے، بھائی کھاؤ، سب کو جانا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے سامنے ہنسے، ہنسی بھی آتی تو آدمی بناوٹی
چہرہ بنا کے رک جاتا ہے. کیوں؟ باپ کے غم میں مصروف مناسب نہیں ہے. اگر اہل بیت کے غم میں یہ کیفیت ہمارے پاس لا لیں تو دوستو قسم سے دور سے دیکھ کے لوگ احترام کرنے لگے. ہمارے جلوس کھاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، جبکہ باپ کے جنازے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تابوت جاتا ہے، باپ کا جنازہ جب جاتا ہے، آپ کی مرضی، میں داد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری ایک عادت ہے، میں ممبر پہ آتا ہوں بے لوز بولتا ہوں، بے لوز بولتا ہوں، جو بولنا ہے وہ چیز بول کے جاتا ہوں. جنازہ جب جا رہا ہوتا ہے والد کا، ماں کا، ایک تو ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اس سے آ کے کوئی ایسی بات کرے، سب اس کے ساتھ ساتھ چپ جاتے. کیوں؟ کچھ نہیں کھائے گا، کچھ نہیں پیے گا، دکھ زدہ چہرہ ہوگا. ارے دوستو، للہ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، یہ کیفیت جس دن ہمارے پاس فرش عزا پہ اور جلوسوں میں آ جائے نا، شہزادی وہ دعا دے جائیں گی کہ ہماری زندگی بدل جائے گی. یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس. اب دوسرا مرحلہ، فرش عزا کے احترام میں کیا نوعیت ہونا چاہیے فرش عزا کی. یہ اس لیے نہیں بول رہا ہوں جو باہر ہوں آ جائیں. میں کیوں بلاؤں؟ میں کیوں بلاؤں؟ مجھے کیا حق ہے؟ میرا حق ہے یہاں بیٹھ کے سنانا، بلانا نہیں ہے. اس لیے کہ بلایا اسے جاتا ہے جسے معلوم ہی نہ ہو، جسے سب معلوم ہو. میں اٹھایا اسے جاتا ہے جو سویا ہوا ہو. تو میں کیوں؟ میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں. فرش عزا کے لیے دوسری مثال، کتنی عظمت دینا چاہیے اسے. حدیث احادیث اپنے جگہ، روایات و واقعات اپنے جگہ. دیکھیں، مودت سے ہٹانے ہوں جو آپ یہ سوچو موضوع سے ہٹے ہوئے. یہ جو میں نے ماں کے برابر کی کیفیت کہا، یہ جہاد نفس کے ساتھ کھانے کو، ہنسنے کو، بات کرنے کو آدمی منائے ہوئے ہے، روکے ہوئے خواہشات کو، غم میں مبتلا. یہ نفس جہاد اور سچائی اور موڑنا اپنے آپ کو، گویا یہ مودت ہے، قربانی کا نام ہی مودت ہے. فرش عزا کے لیے یاد رکھیے، انداز عزاداری میں ماں کے مرنے والی کیفیت ہو. فرش عزا کے سلسلے میں ایک دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو کیفیت، جو سسٹم ہمارے یونیورسٹی یا اسکول اور مدرسے کا ہے، اتنا اگر اسے دے دیا جائے کافی ہے. آپ کہیں گے کیا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مدرسے کی جو کیفیت ہوتی ہے، مدرسے سے مطلب آپ وہ 5th کلاس کا اسکول سمجھ جائیں، 10th کلاس کا اسکول سمجھ جائیں. ارے 5 کلاس تک کی جو اسکول ہوتی ہے اسی کو لے آئیے، اسی کو رکھیے. کیا ہے کیفیت؟ کیا بیل بجانے کے بعد تیاری کرے گا جانے کی، یا بیل بجانے سے پہلے ٹائم دے کے تیار ہوتا ہے؟ ایسے ہی سو کے بھاگتا ہے یا کوئی ہوم ورک کر کے جاتا ہے؟ تیاری کر کے جاتا ہے. فرش عزا پر یوں ہی بے لوث نہ ہے. اس لیے شاعر نے کہا، اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ باوضو رکھنا قدم یہ سوچ کر اے دوستو، مجلس سرور میں پہلا داخلہ زہرا کا ہے. یہاں آؤ تو ایک اسکول میں جاتا ہے تو جب استاد نہ ہو تو یوں ہی جاتا بغیر ہوم ورک کے، لیکن اگر استاد آیا ہوا ہو تو دیکھتا ہے کہ ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا. اور گھنٹی بجتے ہی کتنی بھی شرارت کیوں نہ ہو وہ فوراً کلاس میں آ جاتا ہے. مرثیہ یہ ہماری گھنٹی کے مراد ہے. جیسے ہی مرثیہ ہو اور جتنے اسٹوڈنٹ واقعاً فرش عزا والے ہیں وہ فوراً اندر آ جانا چاہیے. اور اتنا اگر خیال رکھ لیں فرش عزا کا جو ایک مدرسے کی کیفیت ہوتی ہے تو ہمارے فرش عزا یقیناً. آئیے عزیزو، گفتگو کیا تھی؟ شیعہ اور محب پہ چل رہی ہے. محبت سے محب اور مودت سے شیعہ. کچھ روایتیں اب تک کی مجالس میں سنا چکا. اب آپ سنیے یہاں سے. ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، فلاں شخص اپنے پڑوس پہ غلط نگاہ رکھے ہوئے ہے. کتاب میزان الحکمہ. یا رسول اللہ،
فلاں شخص اپنے پڑوس پہ غلط نگاہ رکھے ہوئے ہے، کیفیت یہ ہے اس کی اگر موقع فراہم ہو جائے تو گناہ کر بیٹھے۔ اب آپ اس نزاکت کو سمجھتے ہیں، اگر موقع فراہم ہو تو وہ گناہ کر بیٹھے۔ رسالت مآب نے کہا جاؤ اسے پکڑ کے لے آؤ یہاں۔ دوسرا شخص فوراً بول پڑا یا رسول اللہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں علی اور رسول کا شیعہ ہوں۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ، ہمارے شیعہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ ہماری پیروی کرتے ہیں، گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسے ہمارا شیعہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسے ہمارا محب کہنا چاہیے، اس لیے کہ شیعہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ یا پھر دوسری روایت، سید الشہداء کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے ملاقات کے غرض سے، اور کیونکہ شیعت کا ایک عہدہ بہت بلند ہے، بامرتبت ہے، وہ کہتا ہے ملاقات کرتے ہی مولا میں آپ کے شیعوں میں سے۔ امام برجستہ کہتے ہیں کیوں غلط بیانی سے کام لیتا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا معزز مقام ہے؟ کیا تیرا دل برائیوں اور ہیلوں سے پاک ہے؟ اب اس کا ترجمہ کون کرے؟ کیا تیرا دل برائیوں اور ہیلوں سے پاک ہے؟ اگر ہے تو تو ہمارا شیعہ ہے، اگر نہیں ہے برائیوں سے پاک اور ہیلوں سے بچا ہوا تو پھر تجھے شیعہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہا کر کہ میں آپ کے محبوں میں سے اور موالیوں میں سے ہوں۔ دو روایتیں، تیسری سن لیجئے اور میں اس کے بعد اپنے بچپن کے مدرسے کی طرف آپ کو لے کے چلوں اور ایک خاص بات کہہ کے مصائب کی طرف آؤں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دوا میٹھی ہوتے تو بہت آسانی سے آدمی پیتا ہے، ذرا کڑوی ہو تو منہ بھی بنتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مختلف ذاکرین آ رہے ہیں، ہر ایک کے ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہونا چاہیے، سب ایک ہی کام کریں تو بقیہ جو چیزیں کی ذمہ داری وہ کون کرے؟ تو میں نے مناسب سمجھا وہ موضوع کہ جو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، یہ واضح کیا جائے کہ بھئی گناہ کرنے والے کو محب کیا جاتا ہے، جو گناہ نہ کرے اسے شیعہ، کم از کم اتنا تو محرم میں معلوم ہو جائے تاکہ آئندہ محرم کے اندر تک انسان کسی ایک درجے تک جانے کی کوشش کرے۔ آنے والا شخص چوتھے امام سے کہتا ہے آقا میں آپ کے شیعوں میں سے۔ برجستہ امام نے فرمایا کہ کیا تیرا دل، تیرا قلب ابراہیمی ہے؟ تیرا دل ابراہیم کے جیسا دل ہے، اللہ کے نبی جیسا دل ہے؟ یاد رکھ، اگر دل برائیوں سے پاک نہ ہو اور اس کے بعد بھی غلط بیانی سے اور غلط دعویٰ کر بیٹھے تو یاد رکھ پروردگار عالم ایسے شخص کو یا تو فالج میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک پھر دوسری بیماری کے امام نے تذکرہ کیا، جزام، یا فالج ہے یا جزام ہے اس کے لیے جو گناہ بھی کرے اور پھر بھی کہے میں شیعہ ہوں۔ میں روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا یہ تو دعوے کا وہ حقدار ہے جو برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہیں، اگر ہم ہیں تو پھر ہمارے لیے اہل بیت کا ہر قول آیا عمل کے ڈھانچے میں ڈھلا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہتے بہت آسانی سے، بہت مشکل ہے، وہ اہل بیت تھے، ہم ٹھیک ہے۔ جناب فضہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں؟ اہل بیت نے کہا ماں وہ الگ بات ہے، اس گھرانے سے ہیں، وہاں کے ہیں نہیں ہیں، باہر سے آئی ہیں، مگر جب روٹیاں 3 دن جاتی رہیں تو کیا ایک دن کی تیسرے دن کی روٹی 2 دن بہت ہو گیا، آج مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ اہل بیت ہیں اور میں بشر ہوں، روک لیا کہ روٹی کہ نہیں روکا؟ اگر روک لیا ہوتا
تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے یا اہل بیت اطہار آپ کی پیروی بہت مشکل ہے، مگر جناب فضا نے عمل کر کے بتایا جو اہل بیت کے کشتی میں سوار ہو جائے ہر عمل بہت آسان ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ آج ہمارے شیعوں میں وہ اسے کچھ کہتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ گروہ اسے کچھ کہتا ہے اور وہ گروہ اسے کچھ کہتا ہے، نام بٹے ہوئے ہمارے پاس، یہ ہے، وہ کہتا وہ ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ دونوں ادھر فیصلہ کرتے رہیے، میں دو کے بیچ میں دو فیصلے رکھتا ہوں، جو گناہ کرے وہ محب ہے، جو نہ کرے وہ شیعہ ہے، اب جا کے اس پہ فیصلہ کرو، اس پہ فیصلہ کرو، میں کیا ہوں، ادھر کہاں پسے پڑے ہو، میں وہ ہوں تو یہ ہے، جو اصل ہے اس پہ کام کرو، محنت کرو یہاں پہ۔ آئیے دوستو، ایک حدیث کا سہارا لے کر، مودت کی منزلیں ایسی نہیں ہیں، یوں ہی آسانی سے مودت حاصل نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی کلاس تک جانے کے لیے آدمی سال بھر محنت کرتا ہے تب جا کے ایک درجے پہ پہنچتا ہے، ایک درجہ حاصل کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی، وہ جو واقعاً پڑھنے میں 100 نہیں 110% ہو، اساتذہ اسے اٹھا کر کے ڈبل پرموشن دے دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس سال سے ہم محنت کریں تو آئندہ سال نہ۔ اہل بیت ممکن ہے کہ جو شخص جو اہل بیت حر کے ایک سچے فکر میں ایک رات میں جہنمی کو جنتی بنا دیں تو ہمیں سال کی ضرورت نہیں ہے، جس دن حقیقی توبہ کر بیٹھے اسی دن سے آغاز شیعت ہے۔ لیکن آئیے میں ایک اپنے بچپن کی طرف لے کے چلوں، کیا ہے مودت آج پیش کرنا ہے مجھے۔ اصول یعنی اصول دین یعنی جڑیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ فروع دین کتنے ہیں؟ جیسے بڑے سوچ رہے ہوں گے یہ بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے، لیکن ہر ایک بچہ تھا اس نے یہ پڑھا تھا، اور ایک خوبصورت سا نتیجہ دوں گا، آپ ابھی گھبرائیے نہیں، بات پوری نہیں ہونے تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فروع دین 10، ترتیب کیا ہے؟ اول نماز، روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا، 10ویں تبرہ۔ آپ سے جب پوچھے استاد بچے سے اول تولا، دوم تبرہ، سوم امر بالمعروف، وہ وہیں ایک ہی پہلے ہی جب کہے گا اول تولا دوسرے تبرہ روک دے گا وہ۔ کیوں؟ ترتیب بگاڑ دی تم نے، اب آپ کی مرضی، اب آپ کی مرضی۔ میں نے آغاز کر دیا ایک پیغام کو، رکیے، ترتیب ہے نا اس میں، بگاڑ سکتے ہیں آپ۔ اچھا یہ ترتیب کس نے بنائی؟ احادیث کے ذیل میں ہے یہ ترتیب، یہ کسی مدرسے کے مولوی نے بنایا نہیں ہے کہ اول نماز اٹھا کے رکھ دیا بعد میں روزہ رکھ۔ احادیث کے ذیل میں، دو احادیث کے ذیل میں یا کہیں کچھ اور احادیث کے ذیل کو جب ترتیب دیا جائے تو یہ چیز قانون بن جاتی ہے۔ ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اوپر والی منزل ہے، جب مومنین زیادہ ہوتے ہیں تو اوپر کے لیے یہاں سے چھلانگ مارتا ہے یا سیڑھیوں سے جاتا ہے؟ سکون سے سنیے، آج تک کبھی دیکھا کہ بغیر سیڑھیوں کے جمپ کیا ہو؟ ایسا کرنے لگے تو ہر ایک دن ایک ہاسپٹل جائے، ٹوٹیں گے پیر۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے زینے رکھے گئے، 10 زینے، ہائے ترتیب بھی دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک 10 زینے رکھے گئے، 1 2 3 10 زینے رکھے گئے کہ اس ترتیب سے جاؤ گے تو ایک منزل پہ چلے جاؤ گے۔ زینے رکھے گئے ایک خاص منزل پہ جانے کے لیے۔ فروع دین 10 ہیں، ایک بلندی تک جانے کے لیے زینے رکھے۔ آپ کھڑے ہوں، کوئی بچہ 1 پہ رکھ کے 6 پہ رکھے، ڈانٹیں گا، گرو گے، ٹوٹ جائے گا پیر پر،
خوب اگر ایسا ہی بڑے بڑے رکھنا ہوتا تو پھر پہلے ہی سے قانون بنتا کہ یہاں کے بجائے بیچ میں 3-4 اضافہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاگلوں کو، انجینئروں کی رکھنے والے بیوقوف تھے. مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں اور میں کہاں جا رہا ہوں. تو وہ رکھنے والا عقل مند تھا کہ بیوقوف تھا؟ سیڑھیوں کو رکھنے والا، زینوں کو رکھنے والا عقل مند تھا نا. اس نے اس لیے رکھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، بڑے آسانی کے ساتھ آپ زینت تک چلے جائیں، اور آپ ترتیب سے اگر نہ جائیں، بے ترتیب اگر جائیں تو کوئی راضی نہیں ہوگا، اور اگر گر جائیں تو کوئی اٹھانے والا بھی جلدی سے نہیں اٹھائے گا. ہم تو روز آپ سے کہتے تھے کہ آپ ترتیب سے جایا کیجئے، بے ترتیب گئے اور گر گئے. آج ہمارے شیعہ قوم کا یہی حال ہو گیا ہے. ہم نے اسے ترتیب میں بگاڑ دیا. کسی کے ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں عقیدے کے، کسی کے عمل کے ہاتھ ٹوٹے پڑے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے بارے میں. بے ترتیب چلنے کی وجہ سے میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں. 90 کیا ہے؟ 90 تولا ہے. تولا کے معنی کیا ہے؟ ان سے محبت کا اظہار. عقیدہ نہیں ہے، بولنا میں مولائی ہوں. کتنے نمبر پہ ہے؟ 90. پہلے ہی زینے پہ بولنے لگے، پہلے ہی زینے پہ بولنے لگے. یہاں مت بولو. یہاں جو کھڑے اس زینے کا نام کیا ہے؟ نماز. ہو عادی کہ نہیں؟ دیکھیے دوستو، یہ ایسے آسانی سے نہیں، میں کتنی سوچا ہوں گا تو آپ کے پاس یہ چیز لے کے آیا. نماز ہے. پہلے زینے پہ جو قدم رکھا کیا ہے؟ نماز. فائدے جانتے ہو؟ رکھنے والا بیوقوف تھا؟ استغفر اللہ. رکھنے والا کوئی عام بشر نہیں تھا. زینہ نماز کا کیوں رکھا؟ جو پہلا زینہ ہے یہ بہت بڑا مضبوط ہے، اور میں دوسرے کو کمزور نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ہے یہ مضبوط. فائدہ ذرا سنا دو بھائی. بے مقصد تو آپ کا کام نہیں ہوتا. آپ زندگی میں کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے. ادھر کا فین ادھر لائیے تو ادھر لانے میں بھی آپ کا مقصد ہے. یہاں کی لائٹ وہاں لگائیے، یہ لگانے میں بھی آپ کا. آپ ادھر سے ادھر کریں تو بے مقصد نہیں. انہوں نے اگر ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کوئی ترتیب میں رکھا ہو تو کیا بے مقصد ہے؟ مقصد ہے نا. کیا مقصد ہے اول نماز کا؟ اب آپ نماز کو سمجھئے. نماز کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو جلدی سے سناتا ہوں. تھک بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں، یہ بات تو رہ جائے گی. آپریشن میں تکلیف ہی ہوتی ہے. جب یہ تکلیف ختم ہوتی ہے آپریشن والے کو دعا دیتا ہے. میں اپنا کام تو کر لوں. توجہ کیجئے گا دوستو. قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحش اور برائی کو. فحش کا مطلب کیا ہے؟ ماں، بہن، فلاں، ڈھمک. 24 گھنٹے اس کے علاوہ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے نہیں ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن فحش کو کیا معنی لیں گے؟ بکنا، برا بھلا کہنا. اور اس کے بعد نماز کا کام کیا ہے؟ فحش. تنہی عن الفحشاء، برائیوں سے نماز روکتی ہے. اگر مولا کا کلام اگر آپ سن لیں یہ سب کا حل ہو جائے گا. کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء معاف کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں الصلاۃ صابون الخطایا. نماز خطاؤں کا صابن ہے. صابن وہی جو آپ بولتے ہیں. آپ یہ نہ سوچئے یہ انگلش کا لفظ مولا نے عربی میں کہاں ڈال دیا. ارے نہیں دوستو، عربی کا لفظ ہے. یہاں ہم ہمارے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. مومن اردو ہے کہ عربی ہے؟ عربی ہے مومن. لیکن ہم اردو میں بولتے بولتے سوچتے اردو ہے مومن. عورت اردو نہیں ہے، عربی ہے. صابن عربی لفظ ہے، وہی جو یوز کرنے کے لیے لاتے ہیں. یہ عربی ہے. یہ بتائیے صابن کا کام کیا ہے؟ اب آپ کی مرضی. میں مولا کے کلام کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. اتنے تھکے انداز سے مت سنیے. میں مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھ رہا ہوں. علی والا تو یہاں بولے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ. میں اس کو تبلیغ بولو گے؟ علی کا کلام سنا رہا ہوں، اسے علی کے فضائل نہیں مانو گے؟ ہم جن فضیلتوں کو اپنانے کے بعد معاشرے میں اچھی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے، یہ فضیلت ہے؟ مولا فرماتے ہیں نماز خطاؤں کا صابن ہے. صابن منگایا کیوں آپ نے دکان سے؟ تاکہ میل کپڑوں کا بدن کا نکالے. یہ ایک صابن لیے ہوئے آپ رگڑ رہے ہیں، جا نہیں رہا ہے، رگڑ رہے ہیں.
نہیں جا رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ بلائیں گے یار کیا صابن لے آئے ہو، جاؤ دوسرا لے آؤ۔ اگر قطاعوں کا صابن صلاۃ ہے، نماز برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور وہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ میل صاف نہ ہو رہا ہو، تو اہل بیت سے کہو مولا وہ والی نماز ہمیں توفیق میں دے کہ جسے پڑھ کر کے ہمیں ہو جائے۔ بھئی قرآن سے بھی میں پڑھ گیا اور میں نے مولا کا کلام بھی پڑھ گیا، یہ ہماری اٹھک بیٹھک ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں۔ جس دن نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھ لے، اب اسے کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، آج صدر صاحب آئے ہیں، انجمن وہ آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، بڑے امیر آئے ہیں، نماز جیسے ختم ہوگی مصافحہ بات، تسبیح بات، پہلے گیٹ۔ کون سی نماز ہے یہ؟ میل نکالے گی یہ؟ دوسرا آدمی کھڑا ہے، بولے آج تو مولانا کو بس نماز ختم ہوتی ہے، شادی کی دعوت دینا، نکاح کرانا، وہ سب طلاق کی بولنا کھلا۔ اگر پورا مجمع اندر سے دیکھے نا رزلٹ کہ کتنے اخلاص کے ساتھ یہاں آیا ہوں، وہ قرضہ لینا ہے، آج تو یہ مسجد آئے گا پکڑنا ہے، اس سے جاؤں گا وہ رشتے کے بارے میں پوچھوں گا کیا ہوا بیٹی کا، خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، یہ ہے، مانو نہ مانو۔ عمومی جو نماز ہے ہماری، اللہ اکبر ہے، مس نہ ہونے پائیے۔ بار بار دیکھیں گے مغرب کے بعد گیا تو نہیں ہے، اور پھر غصہ کبھی مولوی پہ، یار لمبی پڑھاتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، ایسی ہوتی ہے نماز۔ اسی لیے میل صاف نہیں ہو رہا ہے، لاکھ پڑھتے رہو، یہ میل کبھی جائے گا نہیں۔ جس دن نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھا جائے گا، دوستو خدا کی قسم یہ زبان سے کبھی برائی نہیں نکلے گی، لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، تلاش نہیں کر سکیں گے، بے موت مر جائیں گے، برا نہیں کہہ سکیں گے، اس لیے کہ نماز کے لیے مولا کا قول ہے، وہ صادق مولا کا قول ہے، کوئی عام بشر کا قول نہیں ہے۔ مولا نے کہا نماز خطاؤں کا صابن ہے، جتنے خطا تیری باڈی میں، ریاکاری، مکاری، جھوٹ، سچائی سے نماز پڑھ کے تو دیکھ کہاں ہو دوستو، پہلے ہی سیڑھی میں کتنے پاک ہو گئے، ابھی میں لے آؤں گا۔ پہلے سیڑھی میں کیا ہوا؟ فحش و برائی سے پاک ہو گئے، یہ تو فحش و برائی سے پاک ہو گئے، مگر ایک چیز اندر پیوستہ ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ جو حرام غذا کھائے تھے وہ خون میں بھی سرایت کر گئی ہے۔ اب تو گالی سے بچ گئے نماز کی وجہ سے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بے مقصد نہیں ہوں، نماز کی وجہ سے برائی، گالی، یہ سب چیزیں نجاستوں سے سب پرہیز ہو گئے، مگر وہ جو خون میں چلے گئے، حرام کا، بھائی کا کھایا، جماعت کا کھایا، امام کا کھایا، مولویوں کا کھایا، سب کا کھاتے ہیں، میں ایک کا نہیں کر رہا، سب کا کھاتے ہیں۔ لفافہ دینے کو تو اس میں سے نکال لیا، وہاں پہنچانے کو کہا تو وہاں سے لے لیا، امانت دینے کو کہا تو ساری بول دیا، جہاں جتنا، اگر کوئی پھل دے کے بھیجتا تو ایک کھا لیا، وہاں کچھ دینے بھیجتا اس میں سے آدھا کلو بچا لیا، گوشت بھیجا تو پاؤ کلو نکال لیا، برا نہ مانیے، اگر کھانا تبرک میں بھیجا تو وہاں سے تھوڑا سا نکال لیا، ارے کیا نہیں ہوتا، حد یہ کہ گھر کی بیویاں شوہر کے ساتھ ایسے دھوکہ دیتے ہیں، برا نہ مانیے، شوہر نے شرٹ نکالا تو انہوں نے بیچ کی نوٹ ایک نکال لیا، وہ لے جا کے پورا بینک کا بنڈل دے کے وہاں کہتا میں تو بینک سے لے آیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ گھر میں بھی چور ہے۔ آپ نے ایسے، آپ برا نہ مانیے، یہ چوری ہے، یہ جو خبر ہی نہ ہو شوہر کو۔ اب آپ کی مرضی جیسے چاہے سنیں، یہ جو کھا کھا کے حرام بسا ہے، یہ اس کا کیا ہوگا؟ اس سے نماز سے کام نہیں ہونے والا ہے، کس سے؟ روزے سے۔ روزہ جو 30 مہینے رکھایا جاتا ہے یہ حرام کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ صلوات تو بھیج دیں محمد و آل محمد کے بارے میں۔ نماز سے کیا فائدہ ہوا؟ ساری فلٹر ہو گئی باڑی، مگر جو اندر والا معاملہ ہے، روزہ رکھ، روزہ 30 دن بلغم آ رہا ہے، یہ بے مقصد نہیں آ رہا ہے، ہاں اب تک کیوں نہیں آیا؟ اب آپ کی مرضی، جتنی چیزیں، یہ گوشت گل رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں، اسی میں تو یار فائدہ ہے، جو کچھ تھا وہ نکلتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہاں اگر زندگی میں نہیں نکالو گے، آخری سانس کے چند دنوں پہلے خود ہی نکلتا ہے، اور اس لیے کہ قانون ہے، اہل بیت اپنے گنہگار کو یہیں فلٹر کرتے ہیں۔ خیر عزیزو، تیزی سے جا رہا ہوں، نماز نے فائدہ دیا، روزے نے کام کیا، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے
اب یہاں کون سی برائی رہ گئی تھی بھئی؟ یہ سارے 2 برائیوں کے بعد ایک برائی ہے، گالیاں، یہ سب نماز نے سب کلیئر کیا، اندر والے خون کو روزے نے، حرام والے چیزوں کو ختم کیا۔ اب یہ ایک عمارت ہے میرے پاس، بہت دوسروں کی دیکھتا ہوں، بولے میری بلڈنگ، بڑی گاڑی، کپڑے، امیر، اس لیے کہ یہ ایک الگ چیز ہے، غرور ہے نا، میں بڑا ہوں، میں امیر آدمی ہوں، 20 لاریاں ہیں میرے، چلتا ہے تو سلام کرو، سلام میں کیوں کروں؟ غریب تھا کرتا تھا، اب تھوڑی کروں گا۔ ارے آپ کی مرضی ہے، سب بے ابس باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ کہاں لکھا ہے کہ امیر سلام کرے غریب کو؟ کہاں لکھا ہے کہ غریب سلام کرے امیر کو؟ اگر یہی تھا تو پھر کربلا والے کو ہمیں سلام بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سلام جب امام حسین نے شیعوں کو بھیجا ہے تو اس سے بڑا دنیا میں کون کھرب پتی آدمی ہے بھائی؟ کوئی بھی آج سلام کرو، یہ ہے شیعوں کی پہچان۔ شیعہ سبقت کرتے نیکیوں میں، محب سر جھکا لیتا پہلے، اسے دور سے دیکھا ہی ہوں تاکہ وہ مجھے سلام کرے، نیکیوں کی طرف سبقت ہی نہیں کرتا محب۔ شیعہ ہمیشہ بیدار رہتا، موقع کیوں دوں میں کسی کو؟ شیعہ اور محب کا اتنا بڑا فرق ہے۔ تو اب رہ گیا بلڈنگوں کی تکبر، پیسہ، بینک بیلنس، گاڑی اور فلاں دھماک۔ اللہ نے کہا تیسرے ہے حج، غریب کو نہیں بلاؤں گا۔ ارے مرضی آپ کی، غریب کو نہیں بلاؤں گا، تجھے بلاؤں گا، تجھے۔ جیسے ہی تو میرے بارڈر پہ آئے گا کپڑے اتاروں گا۔ جیسے تو قدم گاڑی سے نیچے نہیں، قدم گاڑی سے نیچے نہیں۔ مجلس میں جا رہے ہیں، ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، گاڑی سے روکا، السلام علیکم، خیریت ہے؟ چلے گئے، بٹھا لیتے، ہاں شان کے خلاف ہے۔ اب مانیں آپ اس بات کو، خالی گاڑی چلے جائے گی یہاں سے، نہیں بٹھائے گا وہ۔ فرق ہے نا، میں امیر ہوں تو غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے بلاؤں گا، تو آ، تو امیر آدمی تو میرے پاس آ۔ پہلے کپڑوں پہ پورے کپڑے نکالتے رہے اپنے امیری کا، جو میں تو بھائی 1000 روپے کا ہی شرٹ پہنتا ہوں، کیا بتائیں۔ ابھی میں نہیں سناتا، بتا کہیں پھنس نہ جاؤں۔ کپڑوں کی قیمت لوگ خود سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مطلب میں کیا ہوں۔ گھڑی ایسے یہاں چھپ بھی جائے، ایسے کر کے بیٹھیں گے تاکہ دکھے، انگشتری یوں بار بار دکھائیں گے کہ مطلب دیکھے کہ میں ڈائمنڈ ملین پتی۔ اللہ نے کہا یہاں ایک زینت کی چیز بھی تمہارے بدن میں نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی چیزیں زینت کے ہیں سب نکال یہاں پہ، نکال۔ جوتے میں تو 2000 کے نکال، میں غلط بول رہا ہوں آپ سے؟ سب نکال تو۔ میرا رنگ بہت خوبصورت ہے، یہ کالے ہیں، ذرا نفرت سی ہے۔ ایسے کالے حبشی کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا، اسے پیچھے نہیں لا سکتے تم۔ حج کے موقع پر کسی میں دم نہیں ہے، یہ مسلح میں جو کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، سامنے والے کو پیچھے بلا دیتے ہیں۔ یہ ہماری جگہ ہم ہمیشہ بیٹھتے ہیں، جائز نہیں نماز۔ اللہ کے گھر میں کسی کی حکومت نہیں چل سکتی، بڑے اور چھوٹے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہے نماز میں۔ کتنا بڑا چھوٹا سامنے ہوگا بلا نہیں سکتے تم، یہ گھر اللہ کا ہے۔ تم خالی جسمانی اور ایج اور پیسے کو دیکھتے ہو، اللہ کردار کو دیکھتا ہے۔ تو کہا تو امیروں تم سب نکالا، کالے گوروں کو، کالے گورے، امیر اور درمیانی، ایسے ویسے سب کو اکٹھا کر دیا، ساری چیزیں نکال کے۔ اب سارا جتنا غرور تھا نا، جوتوں کا، کپڑوں کا، بالوں کے سٹائل کا، سب منڈا گنڈا کے سب کلیئر کر کے اب ایسا بنا کے بھیجا کہ اب جب جانا یوں نہیں اکڑنا، ذرا سنبھل کے رہنا۔ تو آیا تو خالی آیا تھا، دیا میں نے ہے، اور جب میں نے دیا ہے تو میرے ہی بچوں کے ساتھ اکڑتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم مخلوق اللہ کی ہیں، تم اللہ کے نہیں ہو۔
تم بھی اللہ کے ہو، وہ بھی اللہ کا. ایک باپ کے دیکھیں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، انصاف طلب کر رہا ہوں. 4 بیٹے آپ کے ہیں، بڑا بیٹا انجینئر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر بن گیا، تیسرا کچھ بن نہیں پایا اتفاق سے. وہ جب بھی ڈاکٹر آتا یوں ماں باپ راضی ہیں کیا پوچھئے؟ چھوٹے کے سامنے پیر پہ پیر ڈال کے پانی لیا. قسم کھاؤ صاحبان اولاد ہو، کیا اس بھائی کے سامنے اس بھائی کی کیفیت پہ ماں باپ راضی ہو؟ مت دلا چھوٹے کا دل مت دکھا، دیکھ تیرا بھائی ہے ایسا مت کیا کر، اس کا بھی یہ کہو گے نا آپ. تو جب آپ مجازی ماں باپ بن کے اتنا خیال ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے کا دل نہ دکھا، جو حقیقی خدا ہے کب چاہے گا کہ اس کے امیر غریب کا دل دکھائیں؟ وہ چاہتا ہے ایکول رہو. اسے نہیں دیا اس کا بھی مقصد ہے، تجھے دیا اس کا بھی مقصد ہے. روایت سنا دوں تاکہ بیکار بات نہ ہو جائے میری. امام نے فرمایا سنو، امیر کی امیری اگر نہ ہو تو اس کا دین اس کے ہاتھ سے چلے جائے. اس کا دین اس کی امیری میں پوشیدہ ہے. غریب کی غربت میں اس کا دین پوشیدہ ہے. غریب اگر امیر ہو جائے تو دین نکل جائے، امیر کو اگر غریب بنا دیں تو اس کا دین نکل جائے. یہ روایت ہے، روایت. امیری میں اس کا دین ہے، غریب کی غربت میں اس کا دین ہے. اس کے آگے کی بھی بہت سی باتیں معصومین کے ہیں. بس عزیزو ہو گیا نا 3 ہی سیڑھیوں میں. ارے قسم خدا کی ہیرا بن گیا، ہیرا. جو محب تھا نا نیچے خالی سنتا تھا، محب سنتا ہے، شیعہ عمل کرتا ہے. پہلے سیڑھی پہ رکھا آدھا میل، دوسرے پہ رکھا پورا، اور تیسرے پہ رکھا فکروں کا میل گیا. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ. خالی باتیں نہیں، اتنے عمل ہو جانے کے بعد، اتنے فلٹر ہو جانے کے بعد ذرا نکالو بھی زکوٰۃ. اب تک اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ کیونکہ تمہیں ضروری تھا یہاں سے فلٹر ہو کے پاک ہو کے آؤ گے تبھی نکال پاؤ گے. نکالو زکوٰۃ، زکوٰۃ نکالا، خمس نکالا. اب اتنے جب کام کر لو، یہ سب پاک و صاف ہونے کے بعد زکوٰۃ دے کر، خمس دے کر، اب کہو امر بالمعروف. اب کرو لوگوں سے، آئیے مجلس میں. خود جاتے نہیں لوگوں سے، مجلس میں نہیں گئے تھے آپ گئے تھے؟ لوگ باہر کھڑے ہو مجلس چلیے بسم اللہ بیٹا مجلس میں جاؤ. جو خود نہ کرے دوسرے کو دعوت. یہ آیت، یہ حدیث اور سنا دوں، معصوم کی حدیث ہے مولا علیہ السلام کی. جو عمل نہ کرے دوسروں کے عمل کی دعوت دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. عمل نہ کرے عمل کی دعوت دے اللہ کی اس پہ لعنت ہے. چلتے ہوئے بلاؤ، چلتے ہوئے چلو چلو مجلس میں جاؤ، رک کر کے نہ بھیجو. رکنے میں کوئی واجب عمل ہو تو بات الگ ہے، ورنہ کیا جائیں تم جاؤ نہیں، پھر مت کرو تبلیغ. پہلے ہے امر بالمعروف، اس کے بعد ہے نہی عن المنکر. ہم نے غلط اس کا بھی کام کیا، پہلے نہی عن المنکر. یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہیں پہلے اٹیک نہ کرو، پہلے روکنے کا نہیں، پہلے راستہ بتانے کا. جب تم اسے راستہ بتاؤ گے ہی نہیں تو وہ اچھا انسان کب بنے گا؟ راستہ بتانے کے بعد اگر غلطیاں ہوں تو تب روکو. اسے کچھ بتایا نہیں ٹوکتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں. ترتیب غلط ہو رہی ہے. پہلے صحیح بیٹا نماز مجالس سچ بولو اچھے رہا کرو. پہلے خوبیاں، اتنے خوبیاں دو جب ہضم نہ ہوں تو پھر اس کے بعد برائیوں کے بارے میں گفتگو کرو. کون کرے گا یہ؟ آپ اور ہم؟ کوئی بھی ہو وہ کرے جو ترتیب سے آ رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ 9 تولا، قربان جائیں اس ترتیب پر. اتنے سیڑھیوں سے جب چڑھ کے آؤ اب کہو میں مولائی ہوں، اب کہو میں مولائی ہوں. اس مولائی کے کہنے کے بعد پھر تبرہ کرو. تبرہ کو آخر میں رکھا، پہلے کیوں نہیں رکھا؟ زیب نہیں دیتا ہے. خود جھوٹ بول کے جھوٹوں پہ لعنت کرنا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. خود جھوٹ بول کے جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا، خود غضب کر کے ہڑپ کے باغ فدق والوں کو برا کہنا.
پہلے تو سچا ہو جا. سچے جھوٹوں پہ لعنت بیچتے ہیں, جھوٹے جھوٹوں پہ لعنت نہیں بیچتے. گفتگو تمام ہو چکی, بس ایک مثال دوں گا اور وہیں سے مصائب کی طرف آؤں گا. عزیزوں, حج پر گئے تھے صاحب آپ کے ساتھ, ایک مثال ہے, یہیں سے میں مصائب کی طرف آؤں گا. آپ ایک 4-5 لوگوں کے ساتھ گئے, ان میں میں تھا. میں ذرا اپنے اوپر رکھتا ہوں, کسی اور پہ نہیں رکھتا. آپ نے کہا کہ احرام بدل لیجئے مولوی صاحب, آپ اپنا کام کرو. میں اپنے ڈریس میں تھا, آپ نے احرام باندھا. لوگوں نے مجھے نصیحت کیا کہ بھائی احرام باندھ لو. چلو یار, میں کہہ رہا ہوں نا چلو نا. تو 2-3 بار کہنے کے بعد آدمی کہتا ہے, ذرا سا لگتا ہے کہ یہ گئے. آپ احرام باندھتے ہیں, میں احرام نہیں باندھتا. آپ اس پورے احکام کو عمل کرتے ہیں, میں تو آزاد ہوں. میں آئینہ بھی دیکھتا ہوں کیونکہ منع ہے احرام کے بعد. زینت, سنگھار, ساری چیزیں میں کر رہا ہوں. کوئی اگر زیبا دکھتی ہے تو میں وہاں پہ بھی غلط سوچتا ہوں, جبکہ حالت احرام میں یہ چیز. خیر, وہاں گئے. اب آپ چکر لگا رہے تھے. اب آپ ہم سے امید ہی نہیں رکھتے, اس لیے کہ جب احرام ہی نہیں تیرا تو تجھے چکر کی کیا دعوت دیں. تو آپ نے کہا کیا کرو گے؟ بولے تم اپنا کام دیکھو. سیدھے گیا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے بیٹھ گیا. آپ کیا کر رہے تھے؟ چکر. اور میں کیا کر رہا تھا؟ غلاف کعبہ. آپ نے سب کام کر لیا. اتنے دیر تک میں کعبے کے غلاف میں تھا. محلے میں واپس آئے, لوگوں نے کہا السلام علیکم حاجی صاحب, السلام علیکم حاجی صاحب. پھول ڈالنے لگے, مجھے بھی ڈالا. تو غصہ آ گیا انہیں. کہا کہ دیکھو پھول تو ڈال دیا ہے انہیں مولوی صاحب کو آپ نے, حاجی کہنا نہیں. غلط بولا آپ نے. آپ کی مرضی میں کہاں لے آیا. انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ. آپ مجھے حاجی بولتے ہوئے پسند کریں گے. جب یہ حجت الاسلام بول رہے تھے تو میرا دل ڈر رہا تھا, کل سے خالی خطیب کہیے, بہت مشکل ہے یہ سب الفاظ. خیر بہر کے توجہ, لوگ مجھے حاجی کہہ رہے تھے جو حج پہ میرے ساتھ گئے تھے, میرے عمل کو دیکھا. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, ایسے ابس مثال نہیں ہے, پکڑے ہوئے ہوں. کعبے پہ گیا تھا کہ نہیں؟ کعبے کو چوما کہ نہیں؟ کعبے کے پاس تھا کہ نہیں؟ آپ جہاں گئے تھے میں بھی وہیں گیا تھا. آپ نے کیا اور میں نے بھی کچھ کیا. کرنے میں